الحمد للہ الذی ارسل نبیہ بالکوثر کما قولہ انا آتیناک الکوثر والصلاة والسلام علی صاحب الکوثر اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ کرۃ بعد کرۃ ہوا حبیبنا و طبیبنا و ہادینا و ملجانا و ماوانا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم 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 تسلیما کثیرا کثیرا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم مکبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے مرشد، میرے رہبر، میرے مربی، میرے پیر، میرے رہنما، میرے ہادی حضور فخر المشائخ، بدر المشائخ، شمس العلماء، عالم باعمل، زیب سجادہ آستانہ عالیہ چورا شریف، حضرت پیر سید اسد اللہ شاہ صاحب غالب گیلانی نقشبندی چوراہی مجددی. میری اوقات نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے آسمان علوم و فنون کے ان چمکتے تاروں کے سامنے کچھ میں اپنی اوقات رکھ سکوں، حیثیت رکھ سکوں، کلام رکھ سکوں. لیکن چونکہ قبلہ کا حکم ہے اور مجھے صرف 15 منٹ آپ سے کلام کرنا ہے، 11:35 ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پورے 15 منٹ پہ ہی پیر صاحب کے حکم کے مطابق بات کو ختم کرنا ہے. یہ میں نے گھڑی پہ ٹائم نوٹ کرنا ہے، میرے پاس صرف 15 منٹ ہے. میں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا ہے چونکہ میں حضور کا ہی خادم بھی ہوں، حضور کے پاس طالب علم بھی ہوں، حضور الحمدللہ رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں. ایک ایسا آستانہ جس کے ساتھ رب نے مجھے متصف کیا ہے، جس نے مجھے قرآن کا بھی دامن عطا فرمایا ہے، صاحب قرآن کا بھی دامن عطا فرمایا ہے. میں نے قرآن سے ایک لفظ پکڑا، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی یعنی مختصر سورہ مبارکہ کی مختصر ترین آیت، انا آتیناک الکوثر. میرے امام کا قلم چلا، احمد رضا نے لکھا، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرما دی، اتنی خوبیاں کہ جن کا شمار ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ ترجمہ کیوں کیا؟ عربی کے اندر 3 جو ڈگریز ہیں سپرلیٹو تک، کثرت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اکثر، مور دین 50%، 50% سے زائد ہو جائیں تو اکثر. اکثر سے اگلے درجے پر چلے جائیں نا تو جسے ہم اکثر سے آگے کہتے ہیں کثیر، وہ 75% ابو ہو گیا. پھر ایک لفظ عربی میں آتا ہے کثار، وہ 90% ابو ہو گیا. ان ڈگریز کو پیچھے چھوڑ کر جو اس سے آگے لفظ آتا ہے اسے کہا جاتا ہے کوثر، یعنی گنی ہی نہیں جا سکتی میرے مصطفیٰ کو رب نے جتنی شان عطا فرما دی ہے. یار وہ عقل میں ہی نہیں آ سکتی میرے مصطفیٰ کو رب نے جتنی خوبیاں عطا فرما دی ہے. اسے کہتے ہیں کوثر، بے شمار خوبیاں. اچھا یہ ترجمہ کر دیا سیدی اعلیٰ حضرت نے. اب میں تفسیر کو اٹھانا شروع کیا. مفسرین نے حضور الگ الگ معنی بیان کیے، ان خوبیوں سے کیا مراد ہو سکتا ہے. اکیلے حضرت امام رازی نے تفسیر کبیر میں درجنوں معنی بیان کیے ہیں کہ اس کوثر سے مراد کیا ہو سکتا ہے. اب ان میں سے چند ایک معنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. پہلا معنی بیان کیا، کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عاص بن وائل نامی بندے نے حضور کے بیٹے کے وصال مبارک پر یہ بات کہی کہ میں ابتر کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، یعنی اس محمد کے پاس سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے نام و نشان ہو گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں بچی، اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں بچا. لیکن رب نے فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرما دی ہیں، آپ کا ذکر یہ کہتا ہے کہ رہنے کا نہیں، کوئی کرے گا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں،
آج بھی دیکھ لو گجرانوالہ کاموں کی میں کیسے ذکر سجایا گیا ہے. محبوب ہم نے آپ کو خوبیاں ایسی دی ہیں, یہ کہتا ہے ذکر نہیں رہے گا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق آپ ہوں گے. کائنات رہے نہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. حضور آپ کا چرچا رہے گا. تو آیت کا شان نزول یہ تھا جناب, اس نے کہا کہ حضور کی اولاد نہیں رہی تو حضور کا نام و نشان نہیں رہے گا. کہا حضور ہم آپ کی اولاد کو آپ کی بیٹی فاطمہ کی نسل سے چلائیں گے اور پھر اس کو ایسی برکت عطا کریں گے, کربلا میں نیزے پر بھی قرآن سنانے والا آپ کا بیٹا ہوگا, چورے کا بانی بھی نور محمد چراہی آپ کا بیٹا ہوگا, لاہور کو فیض دینے والا علی حجویری بھی آپ کا بیٹا ہوگا, ارے کائنات کا گوشت بن کر عبد القادر بھی آپ کا بیٹا ہوگا, ارے عیسیٰ کی امامت کروانے والا مہدی بھی آپ کا بیٹا ہوگا, عیسیٰ کی امامت کروانے والا قیامت کے روز مصلی امامت پر کھڑا ہونے والا بھی آپ کی آل کا بیٹا امام مہدی کھڑا کیا جائے گا. اچھا ایک معنی بیان کیا جی ہم نے آپ کی اولاد کو کثرت دے دی, اور ایک معنی بیان کیا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس سے آگے بیان کیا چونکہ فرمایا ان شانئک ھو الابتر, آپ کا جو دشمن ہے نا جی وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. سوال کرنے والے نے حضور سوال کیا کہ اس کے تو 4 بیٹے تھے اور وہ بے نام و نشان نہیں ہوا, اس کے بیٹے موجود رہے, بلکہ ایک بڑے برگزیدہ صحابی عمر بن عاص بھی موجود رہے, تو یہ بے نام و نشان کیسے ہوا؟ تو کہا حضور بیٹے اسی کے تھے, یہ رب نے کمال دیا ہے مصطفیٰ کو, یہ کوثر سنیے گا. کہا بیٹے اسی کے تھے جو دشمن مصطفیٰ تھا, لیکن وہ کلمہ پڑھ کے حبدار مصطفیٰ بن گئے, وہ غلام مانے مصطفیٰ بن گئے. وہ بیٹے اس کے تھے لیکن اس پر لعنت کرنے والے مصطفیٰ کا ذکر سجانے والے بنے. وہ ایسا بے نام و نشان ہوا کہ اس کا نام نہیں بلکہ مصطفیٰ کا نام لینا شروع کیا, مصطفیٰ کے ترانے پڑھنے شروع کیے. بعض نے کہا حضور کوثر سے مراد, اس سے بھی آگے چلیے, کوثر سے مراد جو ہے نا وہ جنت کی ایک نہر ہے. حضور نے فرمایا جنت میں 4 نہریں ہیں, ان میں سے ایک نہر ہے کوثر, وہ مجھے عطا کی جائے گی. اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی جو مٹی ہے وہ مشک سے زیادہ خوبصورت ہے, خوشبودار ہے, اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہیں, اس کے کناروں پر سونے چاندی کے برتن پڑے ہیں, اس کے اندر قبطی اونٹوں کی گردنوں جیسے لمبے لمبے پرندے ہیں. عمر سن کے کہنے لگے, میرے پیر عمر کہنے لگے حضور کتنے خوش قسمت پرندے ہیں. کہا اس سے خوش قسمت میرے وہ امتی ہیں جنہوں نے ان پرندوں کو کھانا ہے. حضور اس نہر کی اور کوئی بات بتائیے. کہا وہ نہر شہد سے زیادہ میٹھی, وہ دودھ سے زیادہ سفید, وہ برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈی. کہا کوئی اور معنی پڑھیں. کہا اس سے مراد حوض کوثر بھی تو ہو سکتا ہے. کہا ہر نبی کو حوض دیا جائے گا, ہر نبی کو حوض دیا جائے گا, لیکن مجھے جو حوض دیا جائے گا وہ حوض کوثر دیا جائے گا, جو ایک مرتبہ اس سے پی لے گا محشر کی گرمی میں بھی اسے پیاس نہیں لگنے دی جائے. کہا اس سے اگلا معنی مراد دیجیے. اگلا معنی فرمایا کوثر سے ایک معنی مراد حضور کا مقام محمود پر جلوہ فروز ہونا. یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام شفاعت ہے جو رب اپنے اذن سے اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا, جس کے بارے میں حضور سیدہ پاک سے فرمانے لگے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین. کہا عائشہ مجھے رب نے ایک چوائس دی, چننے کا موقع دیا, چاہے تو آدھی امت کی شفاعت کر دوں بخشوا لوں, چاہے تو اذن شفاعت کا وعدہ لے لوں کہ جب تک نہ چاہوں راضی نہ ہوں اللہ میری امت کو بخشتا رہے. تو عائشہ تمہیں معلوم ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے آدھی امت کا سودا نہیں کیا, میں نے اذن شفاعت قبول کیا, اور رب کعبہ کی قسم میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں چلا جاتا. کہا کوثر کا ایک اور معنی بھی ہے. کوثر کا ایک معنی ہے جو رب نے مصطفیٰ کو علوم عطا فرمائے ہیں. ان بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی ہے علوم مصطفیٰ. اب میں کیا بتاؤں کیا ہے علوم مصطفیٰ؟ وہ کراچی کا جاہل جو حضور کو ان پڑھ کہے اس بغیرت کو کیا بتاؤں کیا ہے علم مصطفیٰ. میرے مصطفیٰ ایک دن فرمانے لگے لوگوں قیامت سے پہلے دجال
دجال کے خلاف میری امت کا ایک لشکر نکلے گا. یہ حدیث سنیے اور اپنے قلوب و اذہان کو ٹھنڈک دیجئے. کہا قیامت سے پہلے دجال کے مقابلے میں میری امت کا ایک لشکر نکلے گا. رب کعبہ کی قسم میں محمد اس لشکر میں جانے والے اپنے حارق امتی کا نام جانتا ہوں. حضور صرف نام کہا نہیں، میں ان کے نام کو جانتا ہوں، میں ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں. حضور بس یہی کہا نہیں، یہ سنیے آخری جملہ. کہا ان کے نام جو دجال کے خلاف نکلیں گے، ان کے نام، ان کے باپ کے نام. حضور قبلہ سادات کرام وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگ لڑنے جائیں گے، میں محمد ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. میں محمد ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. حق جاری ہے، زندہ باد. کہا اس سے مراد علوم مصطفیٰ بھی، لیکن اس سے مراد ہمیں لگتا ہے حسن مصطفیٰ ہے. تھوڑی سبحان اللہ بڑی ٹھنڈی سی. قبلہ پیر سب وہ جو حضور ابھی ہماری تھال میں ہے وہ آلریڈی آپ کے پاس ہے. حضور عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، حسن مصطفیٰ جس کے بارے میں مولا مرتضیٰ یوں گویا ہوتے ہیں. کہا حضور جب چلتے ہوئے آتے ہیں یوں لگتا ہے کوئی پہاڑ سے ایسے رجال اتر رہا ہے. قدم بڑے محتاط باری باری اٹھائے جاتے ہیں. جو دیکھتا ہے اس کے دل میں رعب چھا جاتا ہے، لیکن جب قربت پاتا ہے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے اور زبان حال سے یہ جملہ کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. رب کعبہ کی قسم نہ محمد سے پہلے کوئی محمد آیا ہے، نہ محمد کے بعد کوئی محمد جیسا آیا ہے. نہ محمد سے پہلے رب نے کوئی محمد جیسا بنایا ہے، نہ محمد کے بعد کوئی محمد جیسا بنانا ہے. وہ جس کے بارے میں حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. حضور آپ سا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ سا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کہاں سے دیکھیں، لمبی بات ہو جائے گی. پیچھے میرے پاس منٹ رہ گئے ہیں 4، ابھی معنی پڑے ہیں بڑے. کہا حسن مصطفیٰ، کہا نہیں ایک اور معنی چلیں. اس سے مراد رسول اللہ کی امت کے اندر کمال درجے کے علماء دیے جائیں گے. پرانے انبیاء آئے، انبیاء چلے گئے، علماء نے کچھ وقت کے لیے کام کیا، دنیا داری میں مصروف. آہستہ آہستہ امت کا سارا معنی بدل گیا، ساری رب کی شریعت بدل گئی. لیکن حضور آپ کی امت میں ایسے علماء پیدا کیے جائیں گے جن کا امیر ابو بکر ہوگا، جو آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے مدینہ سے ہر مجاہد بھیجے گا. پھر اس کی سنت پر کبھی تمہیں گولڑا سے مہر علی شاہ نکلتا نظر آئے گا، کبھی آپ کی امت سے عبدالستار خان نیازی نظر آئے گا، کبھی آپ کی امت سے شاہ احمد نورانی نظر آئے گا. میں مانتا ہوں قحط الرجال کا زمانہ ہے، میں انہیں نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے فخر ہے یاروں میں وہ ہوں جو ان صفوں میں کھڑا تھا جس نے اس بابے کا ساتھ دیا ہے جسے دنیا خادم حسین رضوی کہتی ہے. کیا بات ہے، میں مانا انہیں مانا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. 3 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں جناب. فرمایا اس سے مراد علماء امت بھی ہیں، لیکن اس سے مراد حضور آپ کی ساری امت بھی ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت، میں معراج پر گیا، مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے، بتایا گیا یہ فلاں نبی کی امت ہے، یہ فلاں نبی کی امت ہے، یہ فلاں نبی کی امت ہے. ایک جگہ مجھے کافی لوگ نظر آئے تو میں نے کہا یہ کس کی امت ہے؟ کہا یہ موسیٰ کی امت ہے. تو میں نے عرض کی، میں نے فرمایا میں میری امت، تو مجھے دکھایا گیا کناروں پر آسمانوں کے، میں جدھر تکتا تھا مجھے میری امت کی کثرت نظر آتی تھی. کہا حضور کتنی کثرت؟ کہا محشر میں 120 صفیں بنے گی، 40 صفیں سارے نبیوں کی، مجھ محمد کو اکیلے 80 صفیں عطا کی جائے. منٹ رہ گئے جی 2،
آخری معنی کہا اس سے مراد حضور کو قرآن عطا فرمایا گیا، پھر اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ کوثر سے مراد کہا جی وہ اس میں کیا کمال ہے؟ کہا پرانے نبی آئے، شریعت آئی، کتاب آئی، معجزہ آیا، نبی گئے، وہ سارا کچھ چلا گیا۔ یہ وہ نبی ہے جو آیا پھر جانے کے لیے نہیں آیا، پھر اس کا معجزہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ آیا، اس کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا، اسے جو کتاب دی اس کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا، کیونکہ قیامت تک نہ اس کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ اس قرآن کے بعد کوئی کتاب آنی ہے۔ حضور اجازت ہو تو ایک اور معنی بیان کر دوں، 1 منٹ ہے صرف۔ کہا اس سے مراد حضور کو نام محمد عطا فرمایا گیا۔ یہ محمد کیا ہے پتہ ہے؟ علماء لغت سے پوچھو، الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، محمد اسے کہا جاتا ہے زبانیں تھک سکتی ہیں، قلم سوکھ سکتے ہیں، ارے صفحے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کا ایک جز پورا نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ محمد نام وہ ہے جس کے بارے میں ملا جامی لکھتے ہیں، گر نام محمد رانے آورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نو از گھر کے نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشت و وجاہت، نہ موسیٰ آید بیدا، نہ عیسیٰ آ مسیحہ دم۔ ارے آدم کی توبہ قبول ہو، نو کی کشتی پار لگے، ایوب کو بیماریوں سے شفا ملے، یوسف کے چہرے پر حسن آ جائے، اور موسیٰ کے ہاتھ چمک اٹھے، عیسیٰ ٹھوکر سے مردے اٹھا دیں، رب کعبہ کی قسم یہ سب نام مصطفیٰ کے صدقے۔ نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے محمد نام، غموں کو دل سے مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، بچھڑے ہوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔